بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کعبۃ اللہ جو ہم سب کا مرکز ہے اور ہمارا قبلہ ہے، یہ کعبۃ اللہ قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، پوری دنیا کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ نماز میں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، قبلے کا استقبال نہ کرے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استقبال قبلہ شرط ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، نماز کی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے، قبلے کی طرف استقبال نہ کرے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کعبۃ اللہ اصل میں اس چوکور دیوار، اس چوکور عمارت کو کہا جاتا ہے، اس مربع عمارت کو کہا جاتا ہے، جو مربع عمارت مسجد کے بیچوں بیچ ہم کو نظر آتی ہے۔ جو مسجد ہے، جو مسجد کا احاطہ ہے، وہ مسجد کے احاطے کو کعبۃ اللہ نہیں کہا جاتا۔ کعبۃ اللہ وہ چوکور جو عمارت ہے، اس چوکور عمارت کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو چوکور عمارت ہے، یہی اصل کعبۃ اللہ ہے، اور یہی ہمارا قبلہ ہے، اور یہی ہمارا مرکز ہے، اور اسی کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کعبۃ اللہ کے سلسلے میں آج ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تراویح کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور تراویح کے بعد جو ہے عام طور پر خلاصے قرآن میں جو کچھ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو آج سورہ آل عمران کی ایک آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کے تناظر میں کعبۃ اللہ کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ ہے جو مکے کے اندر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ گھر جو ہے بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا گھر اللہ نے فرمایا کعبۃ اللہ ہے۔ اس ضمن میں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اور یہ بہت ممکن بھی ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کو بنانا ضروری سمجھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کا پہلا عبادت خانہ، یعنی پہلا عبادت کا گھر جو بنایا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ تھا۔ چاہے جو بھی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس سے یہ دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ بنایا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ بنائی گئی ہو، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر تھا۔ اور بعض روایات اس سلسلے میں ہم کو یہ ملتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کعبۃ اللہ کو بنانے والے فرشتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور فرشتوں نے ہی کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور وہ اس کا طواف کیا کرتے تھے۔
اس کے بعد جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر اتارے گئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی وہ تعمیر برسہ برس تک باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کے اندر کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا تھا اور اس کے نشانات ریت کے اندر مٹ گئے تھے، ریت کے اندر چلے گئے تھے اور ریت کے اندر سے بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نشاندہی کی گئی، اس کی جگہ بتائی گئی، اس لیے کہ اس کی جگہ ریت کے اندر مکمل ڈھپ چکی تھی۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ بتائی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور سورۃ الحج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مٹے ہوئے نشانات پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جس نہج پر تعمیر کی تھی اس کا نقشہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے دو دروازے بنائے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے، دو دروازے انہوں نے اس کے بنائے تھے اور وہ دونوں دروازے جو تھے وہ زمین سے لگے ہوئے تھے، زمین سے لگے ہوئے تھے۔ یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ دونوں دروازے زمین سے لگے ہوئے تھے اور دو دروازے انہوں نے بنائے تھے۔ اس طرح کا نقشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کا تھا۔ بعد میں پھر مرور زمانہ کے بعد بہت بڑا زمانہ گزرنے کے بعد کسی طوفان کے اندر کعبۃ اللہ پھر سے منہدم ہو گیا تھا، تو بنو جرہم جو یمن کا قبیلہ تھا، وہ یمن کے قبیلے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہاجرہ جس وقت کعبۃ اللہ کے اندر تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو وہاں پر یہ قبیلہ جو ہے بنو جرہم یمن کا قبیلہ تھا، وہاں پر آ کے رہنے لگا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جو ہے اسی قبیلے کے اندر ہوئی تھی۔ تو بہت بڑا زمانہ گزرنے کے بعد میں جب کعبۃ اللہ پھر سے منہدم ہو گیا تو بنو جرہم کے اس قبیلے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں بہت سارا زمانہ گزرنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ منہدم ہوا تو عمالقہ نام کی ایک قوم تھی، وہ عمالقہ نام کی قوم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے تک تقریباً 3-4 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو کعبۃ اللہ کی دیواریں چونکہ زمین پہ تھی، اس لیے جو ہے پانی جب بھی آتا تھا، سیلاب جب بھی آتا تھا کعبے کے اندر، مکے کے اندر جب سیلاب آتا تھا تو پانی پورا کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ تو قریش کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن کعبے کی تعظیم ان کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کی ازسر نو تعمیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ پانی بھر کر اس کی دیواریں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے کعبے کی ازسر نو تعمیر کرنے کے لیے ڈونیشن جمع کیا، سارے مکے کے لوگوں سے انہوں نے ڈونیشن جمع کیا۔ تو حلال پیسے سے وہ لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو جب ان لوگوں نے ڈونیشن جمع کیا تو ڈونیشن بہت تھوڑا تھا،
تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ تھوڑے سے ڈونیشن کے اندر ہی انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ تھوڑے سے ڈونیشن سے جو ہے ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب تعمیر کی تو چونکہ پیسہ کم تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کعبۃ اللہ کے ایک حصے کو باہر کرنا پڑا، اور وہ حصہ جو آج جو ہے حطیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ حصہ جو ہے کعبۃ اللہ ہی کا حصہ تھا، اس کو ان لوگوں کو باہر کرنا پڑا۔ تو جب ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کی اس طرح سے تعمیر کی، تو اس کا نقشہ یہ، ان لوگوں نے نقشہ یہ بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے، ان لوگوں نے جو ہے ایک دروازے کو بند کر دیا اور ایک ہی دروازہ رکھا۔ اور دوسرا فرق انہوں نے یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ان لوگوں نے رکھا، باقی رکھا، اس دروازے کو بھی زمین سے انہوں نے اونچا کر دیا، زمین سے اونچا کر دیا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ پانی، کعبۃ اللہ جو ہے زمین میں نشیبی علاقے میں تھا، تو پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور پڑ رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ کعبے کی دیواروں کو اونچی کر دی جائے اور اس کا دروازہ بھی اونچا کر دیا جائے، تو ان لوگوں نے دروازے کو بھی اونچا کر دیا۔ تو دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کے اندر ہماری مرضی کے بغیر کوئی آدمی داخل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر زمین پہ دروازہ رہے گا تو ہر آدمی داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں، کعبے کا دروازہ چونکہ اوپر رکھا جائے تو پھر اس کو جو ہے ہر آدمی داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ یہ فرق جو ہے قریش کے لوگوں نے کیا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت۔ بعد کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو بہت زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اسی طرز پر تعمیر کروں جس طرز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن قریش کے لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں کعبۃ اللہ کو توڑ کر پھر سے تعمیر کروں گا تو وہ لوگ جو ہے غلط خیال اپنے دل میں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلط خیال کے لانے کے ڈر سے آپ نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور آپ نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے یہ حدیث سنائی، اور تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی اور آپ کی چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بنا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں آپ کی چاہت پر عمل کروں گا اور آپ کی چاہت کے مطابق کعبے کو بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کے گورنر بنے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر کعبے کو بنا دیا۔ لیکن بعد میں حجاج بن یوسف ثقفی، جو تاریخ کا سب سے ظالم ترین انسان سمجھا جاتا ہے، اس نے جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کی فوج پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرز پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس نے جو ہے پھر خانہ کعبہ کو گرایا، اور گرا کر قریشیوں نے جس طرز پر تعمیر کی تھی اسی طرز پر اس نے اس کو پھر سے واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد کے دور میں پھر بادشاہوں نے، جو عباسی خلفاء تھے، وہ عباسی خلفاء نے پھر سے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو حضرت امام مالک ابن انس، جو امام دار الہجرہ کے نام سے مشہور تھے اور ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت مشہور امام ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب کعبۃ اللہ کو توڑنا اور پھر اس کو بنانے کی کوشش کرنا یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ہر زمانے کا بادشاہ اپنے طرز پر بنانے کی کوشش کرے گا اور اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت امام مالک نے جب یہ فتویٰ دیا تو ساری امت نے ان کے فتوے کو قبول کیا۔ اس کے بعد سے کعبۃ اللہ کو اسی حالت پر رکھا گیا جس حالت پر حجاج بن یوسف ثقفی نے بنایا تھا، اور حجاج بن یوسف ثقفی نے قریشیوں کے طرز پر بنایا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے آج حطیم کا حصہ آپ کو باہر نظر آتا ہے، اور کعبے کی جو دیوار ہے، وہ دروازہ اونچائی پہ ہے جیسے قریشیوں نے بنایا تھا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ
اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا ظالم انسان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا کہ اس نے جو ہے قریشیوں کے طرز پر کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ تو حتیم کا حصہ چونکہ کعبۃ اللہ ہی کا ایک حصہ ہے اور وہ کعبے سے باہر ہے آج بھی۔ اب ہم جو عام لوگ ہیں، وہ عام لوگ تو کعبے کے اندر جا نہیں سکتے، کعبے کے دروازے کو کھول کر اندر جا نہیں سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں اور حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تو اگر ہم نے حتیم کے اندر نماز پڑھ لی تو گویا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ لی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تعمیر ہوتی اور وہ حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی چلا جاتا، تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے کعبے کے اندر نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس طرح سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور ہر زمانے کے اندر اس طرح سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ یہ سارے مراحل سے کعبۃ اللہ گزرا ہے، اور آج جو ہے جو سعودی حکومت اس کے اوپر خرچ کرتی ہے وہ مسجد حرام کی تعمیر ہے، اور مسجد حرام کو انہوں نے بہت وسیع کیا ہے۔ تو وہ کام چلتے رہتے ہیں، لیکن بس کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے وہ تعمیر جو ہے اتنے مراحل سے گزری، اور آج جو ہے کوئی بھی کعبۃ اللہ کو تعمیر نہیں کرتا، بس مسجد کو جو ہے بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کعبے کو اپنا قبلہ بنانے اور کعبے کی طرف استقبال کر کے کعبے کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی حیثیت کو باقی رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کعبۃ اللہ کا طواف جاری رکھے، اور اس کے اندر حج کرنے والوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور قیامت تک حج اور عمرہ باقی رہے۔ اس کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، یہ ایک مسلمان کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کی وبائیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ کعبۃ اللہ کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔